ابلیس کی مجلس شورا میں جو تیسرا مشیر ہے، تھرڈ کونسلر، وہ اب کہتا ہے روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اضطراب ہے، مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب۔ روح سلطانی سے مراد بادشاہی، اضطراب بے چینی کو کہتے ہیں، بے قراری کو کہتے ہیں۔ اس یہودی ایک شخص، مطلب کارل مارکس کی طرف اشارہ ہے، جس نے سرمایہ نامی ایک کتاب لکھ کر دنیا کو اشتراکی نظام یعنی کہ کمیونزم کا نظام دیا۔ پہلے مشیر سے جمہوری نظام کی وضاحت سننے کے بعد شیطان کی حکومت کا ایک اور رکن کہتا ہے کہ اگر جمہوری نظام شاہی نظام سے بدتر اور چنگیز کی بربریت سے زیادہ سیاہ ہے تو ہمیں بے چین ہونے کی واقعی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایک یہودی کارل مارکس نے دنیا کو اشتراکی کمیونزم نظام دے کر ہمارے خلاف جو شرارت کی ہے، اس کا تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ وہ کلیم بے تجلی، وہ مسیح بے صلیب، نیست پیغمبرو لیکن در بغل دار و کتاب۔ کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب جو پیغمبر تھے، جنہیں کوہ طور پر خدا تعالیٰ کی تجلی نصیب ہوئی تھی اور وہ اس اللہ پاک سے گفتگو کرتے تھے، اور ان کے پاس بہت سے معجزات تھے۔ ان میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ وہ ہاتھ بغل سے نکال کر ظاہر کرتے تو وہ چمکتا تھا۔ کلیم کے لفظی معنی ہے باتیں کرنے والا۔ مسیح بے صلیب، مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو خدا کے برگزیدہ پیغمبر تھے اور جنہیں عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق صلیب پر یعنی سولی پر لٹکا دیا گیا۔ بے صلیب مسیح سے مراد ایسا مسیح جسے سولی پر لٹکایا نہ گیا ہو، نیست نہیں ہے، در بغل بغل میں، وارد رکھتا ہے۔ یہ اس کے مشکل الفاظ کے معنی ہیں۔ ہو سکتا ہے مشکل نہ ہو آپ لوگوں کے لیے جو سننے والے ہیں، لیکن بہرحال ایکسپلین کر دیے۔ اب اس شعر میں اس یہودی کی طرف اشارہ کی مزید وضاحت کرتے ہوئے تیسرا مشیر کہتا ہے کہ یہ وہ یہودی ہے جس کو جمہوری اور شاہی نظام کی چکی کے نیچے پسے ہوئے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا درجہ دیتے ہیں۔ اس لیے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے بچایا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے غریبوں اور بے کسوں کو سینے سے لگایا تھا، اسی طرح یہ یہودی بھی اپنے دیے گئے اشتراکی نظام کے ذریعے غریبوں، مزدوروں، کسانوں اور بے بسوں کو شاہی اور جمہوری نظام کے فرعونوں اور غارت گروں کے ظالمانہ ہاتھوں سے بچا کر خود ان کو حکمران بننے کا طریقہ بتاتا ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کی تجلی اور نور کا مشاہدہ کرتے تھے اور اللہ سے باتیں کرتے تھے، لیکن یہ یہودی خدا کا انکار کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح یہ بھی غریبوں کو سربلند کرنے کا طریقہ بتاتا ہے، لیکن یہ بات یہ ہے کہ یہ سولی پر جو ہے وہ نہیں چڑھایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تو اس لیے آسمانی کتابیں توریت اور انجیل تھیں کہ وہ پیغمبر خدا تھے، لیکن یہودی پیغمبر تو نہیں ہے، لیکن توریت اور انجیل کی طرح ایک کتاب ضرور رکھتا ہے۔ یہ غیر الہامی ہے، ایک جس کا نام سرمایہ ہے، جو مزدور اور کسان طبقے میں جس کو مذہبی کتابوں کی طرح عزت دی جاتی ہے، یہ بندے کی تصنیف ہے۔
اب یہاں پر حضرت اقبال نے کہا کہ ان کے پاس جو کتاب ہے، یہ جو کتاب لیے پھرتے ہیں اپنے پاس، وہ کسی پیغمبر کی، اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ پیغمبر کے ذریعے ظاہر اللہ نے بھیجنی تھی، نیس پیغمبر لیکن در بغل دار کتاب، وہ کلیمے بے تجلی وہ مسیح بے صلیب۔ تو ان کے پاس جو ہے وہ اپنی لکھی ہوئی کتاب ہے سرمایہ داری کی، جو کہ انسان کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اب ہم اس میں اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ کیا بتاؤں کیا ہے کافر کی نگاہ پردہ سوز، مشرق و مغرب کی قوموں کے لیے روز حساب۔ کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو، پردہ سوز سے مراد پردہ جلانے والا، روز حساب، حساب کا دن، اس سے مطلب ہے قیامت کا دن۔ اب یہاں پر جو بات ہو رہی ہے، اس نظام ابلیسی کے انکار کرنے والے یہودی کی نگاہ نے ملوکیت اور جمہوریت پر پڑے ہوئے پردوں کو جلا کر اس کے پیچھے ان نظاموں کی اصل خرابیوں کو دیکھ لیا ہے، اور خود اپنی طرف سے ایک نیا نظام حیات دیا، جس کی وجہ سے مشرق اور مغرب کی قوموں کے پسے ہوئے اور ستائے ہوئے فاقہ کش غریب مزدور اور کسان اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے اس طرح جاگ اٹھے جیسے قیامت کے روز مردے جاگ اٹھیں گے۔ ان پسے ہوئے طبقات کی زندگیاں ملوکی اور جمہوری نظاموں میں مردوں کی طرح تھی، اب ان میں زندہ رہنے اور زندہ رہنے کے لیے ظالموں سے نپٹنے کا شعور پیدا ہو گیا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا طبیعت کا فساد، توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب۔ بندوں، غلاموں، آقاؤں، مالکوں، تناب رسی کو کہتے ہیں۔ اس شعر میں اس عظیم اشتراکی انقلاب کی طرف اشارہ، جس کے ذریعے عوام نے ایک شخص لینن کی قیادت میں اکٹھے ہو کر روس کے شہنشاہ زار روس کی حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا اور حکمرانوں کو قتل کر دیا تھا۔ بڑے بڑے جاگیرداروں اور وڈیروں کی زمینیں چھین لی تھیں، کارخانوں کے مالکوں کو کارخانوں سے بے دخل کر کے ان پر اپنا کنٹرول حاصل کر لیا تھا، اور سارے ذرائع معیشت کو مزدور اور کسانوں کی بنائی حکومت کے قبضے میں کر دیا تھا۔ شیطان کا مشیر اسے عوام کے مزاج میں پیدا ہونے والا فساد کہتا ہے کہ یہ فساد اس نے پیدا کر دیا تھا، جس کے ذریعے انہوں نے غلام ہوتے ہوئے ایسے اقدامات کیے کہ ان کے مالک تہس نہس ہو کر رہ گئے۔ آقاؤں کے خیموں کی رسیاں توڑ کر ان کو گرانا، وہ جو آقاؤں کے خیموں کی گمراہ کن رسیاں ہیں، ان کو گرانا کا مطلب یہی ہے کہ انہیں سارے ذرائع سے محروم کر دیا، ہر چیز ان کی اڑا کر رکھ دی۔ یہ دنیا میں پہلا اشتراکی انقلاب اور اس کے ذریعے پہلی اشتراکی نظام والی حکومت قائم ہونے کا عمل تھا، جس کے بعد یہ دوسرے ملکوں تک پھیل گیا۔ شیطان کا یہ مشیر اسے اپنی شیطانی حکومت کے لیے چیلنج قرار دیتا ہے اور پریشان ہے۔ چوتھا مشیر جو ہے وہ اپنی بات کرتا ہے، توڑ اس کا امت الکبریٰ کے ایوانوں میں دیکھ، السیزرز کو دکھایا ہم نے پھر سیزر کا خواب۔ توڑنا، روکنا، خاتمہ کرنا، مٹانا۔ رومت الکبریٰ عظیم رومن سلطنت جو قبل از مسیح قائم تھی، ایوانوں سے مراد محلوں، السیزرز، سیزر کی اولاد۔ سیزر قدیم ملک روم کا، جسے آج کل اطالیہ یورپ کا ایک ملک ہے کہتے ہیں، اور قدیم رومن سلطنت کا عظیم ہیرو تھا۔ سیزر کا خواب، جو خواب کہ سیزر نے کبھی عظیم رومن سلطنت قائم کرنے کے لیے دیکھا تھا۔ اب اس کی آتے ہیں ترجمے تشریح کی طرف۔ چوتھا مشیر تیسرے مشیر کی پریشانی اور بے قراری دیکھ کر کہتا ہے
اب اسے اشتراکی نظام کا بڑی تکلیف ہو رہی ہے، تو چوتھا مشیر جب تیسرے مشیر کی یہ تکلیف دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ اشتراکی نظام سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے اس کو روکنے اور ختم کرنے کے لیے اطالیہ اٹلی میں ایک شخص جس کا نام موسولینی پیدا کر دیا ہے، جس نے فاشسٹ نظام نافذ کر کے اشتراکی نظام کا راستہ روک دیا ہے۔ فاشسٹ نظام میں ساری طاقتیں ایک شخص کے ہاتھ میں ہوتی ہیں۔ وہ اٹلی جو کبھی عظیم رومن سلطنت کا مرکز تھا، اس سلطنت کے پرانے محلوں میں اب موسولینی موجود ہے، جس نے قدیم رومن ہیرو سیزر کی اولاد کو یعنی اہل اٹلی کو یہ خواب دکھایا کہ میرے دیے گئے فاشسٹ نظام کے ذریعے ہم پھر قدیم رومن سلطنت کی جیسی وسعت اور عروج حاصل کر لیں گے۔ یہ قدیم رومن سلطنت قبل از مسیح یورپ، ایشیا اور افریقہ کے وسیع علاقوں پر مشتمل تھی، جو اسلامی عہد تک کافی سمٹ چکی تھی۔ اس رہی صحیح سلطنت کو مسلمانوں نے ختم کر دیا تھا۔ کون بحر روم کی موجوں سے ہے لپٹا ہوا، گا بل چوں صنوبر گا نالد چوں رباب۔ اب اس میں جو میننگز ہیں کچھ الفاظ کے، بحر روم یورپ اور افریقہ کے درمیان ایک سمندر، گا کبھی، صنوبر ایک قد آور درخت کا نام ہے، بالد ابھرتا ہے، نالد روتا ہے، چوں ماند ہے، رباب ایک قسم کا ساز ہے۔ بحیرہ روم کی موجوں سے کون لپٹا ہوا ہے؟ وہ موسولینی کا عظیم بحری بیڑا ہے جو اس سمندر پر حاکمیت قائم کرنے کے لیے اور سمندر پار کے افریقی ممالک پر قبضہ جمانے کے لیے کبھی ابھرتا ہوا اور کبھی سائرن بجاتا ہوا اپنے کام میں مصروف ہے۔ اس شعر کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ موسولینی بحیرہ روم کو تسخیر کرنے کے لیے اپنی قوم کے سامنے ولولہ انگیز تقریروں کے ذریعے کبھی ان کو صنوبر کے درخت کی مانند بلند حوصلہ عطا کرتا ہے، کھڑا کر دیتا ہے، اور کبھی ان کو رباب کی مانند کھوئی عظمت پر خود روک کر ان کو رلا کر ان میں بحال کرنے کا ولولہ پیدا کر رہا ہے، اور اس کے لیے بحیرہ روم پر اپنی حاکمیت قائم کر کے اور اسے عبور کرنے کے بعد افریقی ممالک پر قبضہ جما کر عملاً ان کو سربلند ہونے کا ثبوت مہیا کر رہا ہے۔ یہاں پر ایک بات پیش نظر ہے کہ موسولینی نے دوسری جنگ عظیم 1939 سے جو 1945 تک رہی سے پہلے افریقہ کے ممالک حبشہ، ایریٹریا، طرابلس وغیرہ پر قبضہ کر لیا تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے شروع ہی میں موسولینی کو اتحادیوں نے زبردست شکست دی، جس کے بعد یہ ممالک اس کے تسلط سے نکل گئے۔ اب یہاں پر تیسرا مشیر جو ہے پھر اپنی بات کرتا ہے، میں تو اس کی عاقبت بینی کا کچھ قائل نہیں، جس نے افرنگی سیاست کو کیا یوں بے حجاب۔ اب تیسرا مشیر کہتا ہے، عاقبت کہتے ہیں بین انجام کو دیکھ لینا، عاقبت بینی انجام کو دیکھ لینا، بین دیکھنا، عاقبت انجام، قائل یعنی کہ ماننا، تسلیم کرنا، افرنگی سیاست اہل یورپ کی سیاست، بے حجاب، بے پردہ۔ چوتھے مشیر کی رائے سن کر تیسرا مشیر پھر کہتا ہے کہ میں تو موسولینی کی سیاست اور نظام کو نہیں مانتا، کیونکہ اس نے یہ نہیں سوچا کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اس کے انجام کے طور پر اہل یورپ کی سیاست کا پول مزید کھل جائے گا، اس طرح اشتراکی نظام کو مزید تقویت حاصل ہوگی۔ لوگ مغربی جمہوریت اور ملوکیت کے ظلم کی طرح موسولینی کے فاشسٹ نظام کے ظلم کی وجہ سے اس سے بھی تنگ آ جائیں گے، جس کے نتیجے میں اشتراکیت کو ابھرنے کا مزید موقع مل جائے گا۔ اب یہ تیسرے مشیر نے پھر چوتھے مشیر کے بعد بات کی ہے۔ پانچواں مشیر ابلیس کو مخاطب کر کے کہتا اپنے گرو کو، اے تیرے سوز نفس سے کار عالم استوار،
تو نے جب چاہا کیا ہر پروگی کو آشکار۔ معنی اس کے ذرا دیکھتے ہیں۔ سوز نفس سانس کی تپش، کار عالم دنیا کا کام، استوار پائیدار ہونا، قائم ہونا، پردگی چھپی ہوئی آشکار ظاہر۔ اس کا جو ٹرانسلیشن بنتی ہے، اے میرے آقا تیری سانس کی گرمی سے دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ یہ ابلیس کو مخاطب کر کے پانچواں اس کا چیلا جو وہ کہہ رہا ہے، اگر لوگوں میں تیرے سینے کی حرارت نہ پہنچی ہوتی تو یہ دنیا کے ہنگامے سرد رہتے۔ تو وہ ہستی ہے کہ دنیا کی پوشیدہ باتیں بھی تجھ پر ظاہر ہے، اس لیے ہمیں یہ بتا کہ اس اشتراکی نظام سے ابلیسی نظام کو کیا خطرات ہیں۔ آب و گل تیری حرارت ہے جہان سوز و ساز، آبلہ جنت تیری تعلیم سے دانائے کار۔ آب و گل سے مراد پانی اور ہوا ہے، حرارت گرمی، سوز و ساز گرمی اور رنگینی، آبلہ جنت کا دانائے کار کام کو جاننے والا۔ اب اس کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ یہ جہان جو آگ، پانی، مٹی، ہوا کے عناصر سے بنا ہوا ہے، یا یہ آدم جو انہی عناصر سے وجود میں آیا ہے، تیری دی گئی گرمی کی وجہ سے حرارت اور رنگینی کا مجسمہ ہے، اور جنت کا یہ بھولا یعنی آدم تیری تعلیم کی وجہ سے کاروبار دنیا سے اس کو آشنائی ملی ہے۔ اگر تو اسے ممنوعہ درخت کے پاس جانے کی ترغیب نہ دیتا اور وہ اپنے بھول پن یا بے وقوفی کی بنا پر تیری اس تعلیم پر عمل نہ کرتا تو وہ جنت میں ہی رہتا، اس میں فرشتوں کی طرح سوائے اللہ کی تسبیح بیان کرنے کے اور کوئی حرارت نہ ہوتی۔ یہ جہاں کی حرارت اور رنگینی اس آدم کے جنت سے نکلنے اور زمین پر آباد ہونے کی وجہ سے ہے۔ زمین پر آباد بنی نو آدم میں جو سوز و ساز دکھائی دیتا ہے، یہ صرف تیری تعلیم کی وجہ سے ہے، ورنہ یہاں بھی وہ سوائے اللہ کی یاد کے کچھ نہ کرتا۔ کیا خیال جناب پیش کیا گیا ہے۔ حضرت اقبال کا ویژن دیکھیں اب یہاں پر۔ تجھ سے بڑھ کر فطرت آدم کا وہ محرم نہیں، سادہ دل بندوں میں جو مشہور ہے پروردگار۔ آدمی کی سرشت محرم جاننے والا، پروردگار پالنے والا خدا۔ اس کی جو ہے ہم ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں، میں تو یہ جانتا ہوں کہ آدمی کی سرشت کا تجھ سے بڑھ کر وہ خدا بھی جاننے والا نہیں جو سادہ دل بندوں میں جہان اور جہان والوں کا پالنے والا سمجھا جاتا ہے۔ یہ تیرے آدمی کی فطرت کو جاننے ہی کا نتیجہ تھا کہ تو اسے بھلا پھسلا کر بیوقوف بنا کر اس درخت کا پھل کھانے پر مجبور کر سکا جس کے کھانے کی سے ممانعت کی گئی تھی، اور اس طرح تو نے اس کو جنت سے نکلوا دیا۔ یہاں پر اب یہ کہہ رہا ہے کہ ابلیس کو کہہ رہا ہے اس کا چیلا کہ آپ ہمارے گرو کہ تم آپ سے بڑھ کر کون اس بندے کی جانتا ہے فطرت کو۔ کام تھا جن کا فقط تقدیس و تسبیح و طواف، تیری غیرت سے ابد تک سرنگون شرمسار۔ تسبیح کرنا جو میننگز اس میں ہم دیکھتے ہیں، پاکی بیان کرنا، تقدیس بزرگی بیان کرنا، طواف پھیرے لینا، ابد تک ہمیشہ کے لیے، سرنگو سر جھکائے رکھنا، شرمسار شرمندہ، غیرت عزت نفس کو کہتے ہیں۔ اب اس کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ وہ فرشتے جو ہمیشہ اللہ کی پاکی اور بزرگی بیان کرتے رہتے اور اس کی ذات ہی کو پھیرے لینے کا اہل سمجھتے، تیری غیرت کے آگے وہ بھی سر جھکائے ہوئے اور شرمندہ ہیں، اس لیے کہ وہ تو خدا کے حکم پر آدم کو سجدہ کرنے کے لیے جھک گئے تھے، لیکن تیری عزت نفس نے یہ گوارا نہیں کیا تھا، اور تو نے آدم کو سجدہ کرنے کے مقابلے میں ہمیشہ کے لیے خدا کی درگاہ سے دور ہو جانے کو پسند کیا تھا۔ اور پھر جب منع کیے ہوئے درخت کا پھل کھانے پر اس آدم کو جنت سے نکال دیا گیا جسے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، تو وہ اپنے فعل پر ہمیشہ کے لیے شرمندہ ہو کر رہ گئے۔
گرچہ ہیں تیرے مرید افرنگ کے ساحر تمام، اب مجھے ان کی فراست پر نہیں ہے اعتبار۔ اب یہاں پر دیکھیں حضرت اقبال اس شیطان کے منہ سے کیا نکلوا رہے ہیں۔ مرید بیعت کرنے والا، کسی کو مرشد ماننے والا، افرنگ یورپ، ساحر جادوگر کو کہتے ہیں، فراست دور اندیشی عقل اور سمجھ۔ اب اس کی ہم ترجمے کی طرف آتے ہیں، ٹرانسلیشن کی۔ اے میرے آقا، یعنی وہ اپنا ابلیس کو وہ چیلا کہہ رہا ہے، اگرچہ یورپ کے سارے جادوگر جو اپنے سیاسی جادو اور چال بازی سے دنیا کی قوموں کو غلام بنائے ہوئے ہیں تجھے اپنا مرشد مانتے ہیں، اپنے افعال و اعمال میں تیرے ہی اشارے پر چلتے ہیں، لیکن اب مجھے ان کی دور اندیشی اور معاملات کو سمجھنے کی اہلیت پر شک ہونے لگا ہے۔ اس بنا پر کہیں ایسا نہ ہو کہ ابلیسی نظام شکست کھا جائے۔ وہ یہودی فتنہ گر، وہ روح مذوق کا بزور، ہر کبا ہونے کو ہے اس کے جنوں سے تار تار۔ یہودی فتنہ گر، فتنہ پیدا کرنے والا یہودی مراد ہے۔ اشتراکی نظام دینے والا کارل مارکس، مذوق کارل مارکس سے بہت پہلے ایران میں ایک شخص گزرا ہے جس کا نام مذوق تھا، اس نے بھی اشتراکی قسم کا نظام وضع کیا تھا، اس لیے اصطلاح میں اشتراکیت کو مذوقیت بھی کہتے ہیں۔ بروز سایہ، کسی کی صنعتوں کا دوسروں میں آ جانا، کسی کی صفتوں کا، کسی کی اہلیت کا، کسی کے فیچرز کا۔ قبا ایک قسم کا لباس، تار تار پارا پارا۔ اس کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں ہم۔ 5ویں صدی عیسوی میں ایران میں مذوق نے جو نظام دیا، اسی قسم کا نظام 20ویں عیسوی میں کارل مارکس نے دیا ہے۔ جو صفتیں مذوق میں تھیں وہ کارل مارکس میں حلول کر گئی ہیں۔ اس یہودی کارل مارکس نے عہد حاضر میں مذوقیت یا اشتراکیت کا جو فتنہ اور فسادی نظام دنیا کو دیا، اس سے ہر دوسرے سیاسی نظام کا لباس پارا پارا ہونے والا ہے۔ اشتراکیت ان سب نظاموں کو جو میرے آقا آپ کے پیدا کرتا ہے ختم کر کے رکھ دے گی۔ زاغ و دشتی ہو رہا ہے ہم سر شہین و چرخ، کتنی سرت سے بدلتا ہے مزاج روزگار۔ زاغ دشتی ہو رہا ہے ہم سر شاہین و چرخ، کتنی سرت سے بدلتا ہے مزاج روزگار۔ زاغ و دشتی، بیابان یا جنگل کا کوا، فاقہ کش، کسان، مزدور اور غریب کے لیے یہ بات کی گئی ہے علامت کے طور پر۔ زاغ دشتی، شہین و چرخ، دو پرندے جو دوسرے پرندوں کا شکار کر کے ان کو کھاتے ہیں۔ بادشاہ سے جاگیردار، زمیندار، کارخانہ دار اور وڈیرا کی علامت یہ شہین و چرخ۔ ہمسر برابر کو کہتے ہیں روزگار زمانہ۔ بیابان اور جنگل کے کوے جو بازوؤں اور چرخوں کا شکار تھے اب ان کی برابری کا دعویٰ کرنے لگے ہیں۔ مراد ہے کہ اشتراکی نظام نے محنت کشوں، کسانوں، مزدوروں، غریبوں اور مظلوموں کے اندر اپنے حقوق حاصل کرنے کا ایسا شعور پیدا کر دیا ہے کہ اب وہ بادشاہوں، نوابوں، جاگیرداروں اور وڈیروں کی برابری کر رہے ہیں، بلکہ ان کی جگہ لینے پر تلے ہوئے ہیں۔ دیکھیں مزاج زمانہ کتنی تیزی سے بدلا ہے۔ چھا گئی آشفتہ ہو کر وسعت افلاک پر، جس کو نادانی سے ہم سمجھے تھے ایک مشت غبار۔ آشفتہ، پریشان، وسعت افلاک، آسمانوں کا پھیلاؤ، نادانی، بے وقوفی، مشت غبار، گرد کی مٹھی، تھوڑی سی گرد، جس کو ہم اپنی بے وقوفی کی وجہ سے گرد کی یا مٹی کی ایک مٹھی سمجھتے تھے، اس نے پریشان ہو کر یا پھیل کر یہ صورت اختیار کر لی ہے کہ آسمانوں کے پھیلاؤ پر چھا گئی ہے۔ مراد ہے کہ جس اشتراکی نظام کو شروع میں ہم معمولی سمجھتے تھے اب اس نے روئے زمین کے سارے ملکوں میں ایک تحریک کی صورت اختیار کر لی ہے۔
فتنہ فردہ کی ہیبت کا یہ عالم ہے کہ آج، فتنہ فردہ کی ہیبت کا یہ عالم ہے کہ آج کانپتے ہیں کوہ سارو مرغزارو جو بار۔ فتنہ فردہ، آنے والے یا کل یا مستقبل کا فتنہ، عالم، حال، صورت، ہیبت سے مراد دبدبہ، خوف، کوہ ساروں، پہاڑوں کا سلسلہ، مرغزار، جنگل، باغ، جو بار، ددی نالے، یہ اشتراکی نظام جو مستقبل میں تمام اہل زمین کے لیے فتنہ و فساد کی صورت اختیار کرنے والا ہے۔ اس سے پہاڑ، دریا، جنگل اور باغ سب لرز رہے ہیں۔ مراد ہے دنیا کا ہر ملک خطرہ محسوس کر رہا ہے کہ کہیں وہ پسے ہوئے لوگ اس نظام کی بدولت اٹھ نہ کھڑے ہوں اور یوں ان میں قائم جمہوری، ملوکی یا جاگیردارانہ نظام ختم ہو کر نہ رہ جائے۔ میرے آقا وہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے، میرے آقا وہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے، جس جہاں کا ہے فقط تیری سیادت پر مدار۔ بڑی زبردست بات کہی گئی کہ اے میرے آقا، اے ابلیس، چیلا کہہ رہا ہے اپنے کہ وہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے، جس کا جہاں ہے فقط تیری سیادت پر مدار۔ اس پہ جو میننگز نکلتے ہیں، آقا مالک کو کہتے ہیں زیر و زبر، تہس نہس، الٹ پلٹ ہونے کو، سیادت، قیادت، فقط صرف مدار نثار۔ اے میرے مالک، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جہاں جس کا صرف تیری قیادت اور رہبری پر انحصار ہے، وہ الٹ پلٹ ہونے کو ہے۔ مراد ہے دنیا کو جو نظام سیاست و اقتصادیات ہم نے دے رکھے ہیں، اشتراکیت کی وجہ سے ان سب کو خطرہ ہے اور ان کے ختم ہو جانے اور ان کی جگہ اشتراکیت کے آ جانے کا ڈر ہے۔ اب یہ دیکھیں، شیطان کے چیلوں کے منہ سے وہ باتیں نکلوائی گئیں جس سے جو ہے وہ یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ کتنے وین کے ساتھ، کتنی سوچ کے ساتھ، کتنی کمال کے ساتھ جو ہے ہمیں حضرت اقبال نے نشاندہی کی، اور وہ سوچیں جو کار فرما تھی وہ ہمارے سامنے، فرنگی کی، یورپ کی سامنے رکھیں۔ اب ابلیس اپنے مشیروں سے کہتا ہے میرے دست تصرف میں جہان رنگ و بو، کیا زمین، کیا مہر و ماہ، کیا آسمان تو بتوں، دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تماشا غرب و شرق، میں نے جب کروا دیا اقوام یورپ کا لہو، کیا ایمان نے سیاست، کیا کلیسا کے شیوخ، سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو، کارگائے شیشہ جو ناداں سمجھتا ہے اسے، توڑ کر دیکھے تو تہذیب کے جام و سبوں، دست فطرت نے کیا ہے جن گریبانوں کو چاک، مزدکی منطق کی سوزن سے نہیں ہوتے رفو، کب ڈرا سکے گی مجھ کو اشتراک کی کوچہ گرد، یہ پریشان روزگار آشفتہ مغز آشفتہ منہ ہے، اگر مجھ کو خطرہ کوئی تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو۔ بہت کمال کی بات۔ خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں اشک سحر گاہی سے جو ظالم و وضو،
جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے، مذوقیت فتنہ فردہ نہیں اسلام ہے۔ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین۔ عصر حاضر کے تقاضوں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکار، ہو نہ جائے آشکار شرع پیغمبر کہیں۔ الحذر آئین پیغمبر سے سو بار الحذر۔ حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفرین۔ موت کا پیغام ہر نو غلامی کے لیے، نئے کوئی فغفور رخاکاں نئے فقیر نشین۔ کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک صاف، منموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین۔ چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئین تو خواب، یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین۔ ہے یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے، یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے۔ توڑ ڈالیں جس کی تکبیریں طلسمیں شش جہات، ہونا روشن اس خدا اندیش کی تاریک رات۔ ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہے، ہیں صفات ذات حق حق سے جدا یا عین ذات۔ آنے والے مسیح ناصری مقصود ہے، یا مجدد جس میں ہوں فرزند مریم کے صفات، یا مجدد جس میں ہوں فرزند مریم کے صفات ہیں کلام اللہ کے۔ یہ دوستو یہ اب ابلیس کا تھا جواب، اس کو ہم بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جو آخر میں ابلیس نے جو وہ ساری باتوں کا جواب، جس میں اشتراکیت کی بات کی گئی ہے کہ یہ جمہوری نظام کو الٹنے کے بعد جو اشتراکیت آ رہی ہے اس وقت کے دور کے مطابق، جس میں پھر رشیا، چائنا، مشرقی یورپ جس کی لپیٹ میں آیا، اور لیکن اس کے پھر بڑے نقصانات ہوئے۔ ہم نے دیکھا اشتراکیت میں بھی وہی لوگ، اسی طرح کے لوگ ہی آہستہ آہستہ چند ہاتھوں میں مرتکز ہو گئی بات۔ جو کنسنٹریشن آف ویلتھ کی بات کی گئی تھی کہ کنسنٹریشن آف ویلتھ ختم کی جائے گی، ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کا نظام لایا جائے گا، سرمایہ دارانہ نظام، اور پھر کمیونزم، اشتراکیت۔ لیکن ان سب کی جو وہ اسلام کا نظام، قرآن کے نظام، اب یہاں پر ابلیس جو اپنے چیلوں چانٹوں سے کہتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ اشتراکیت کی تو خیر ہے، یہ تو انسان کا، کہیں یہ قوم جو قرآن کی حامل ہے قرآن کو پر عمل کرنا نہ شروع کر دے۔ تو اس حوالے سے ہم تفصیلی بات کرتے ہیں۔ جو مجلس سے شورا سے ابلیس نے جو پھر سارے چیلوں چانٹوں کی باتیں سننے کے بعد اس نے جو اصل مدعا بیان کیا، جو حضرت اقبال ہمیں جس حوالے سے ہماری جو ہے وہ تربیت کرنا چاہتے ہیں، ہمیں آشنا کرنا چاہتے ہیں، ہمیں بیداری سے بیدار کرنا چاہتے ہیں، ہمیں غفلت نیند سے بیدار کرنا چاہتے ہیں، ہمیں بیداری دینا چاہتے ہیں کہ یہ جو دنیا کے معاملات چل رہے ہیں، سرمایہ دارانہ نظام، اس میں اب دیکھ لیں زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم، چار جو ایلیمنٹس ہیں کسی بھی پروڈکٹ کو بنانے کے لیے، ان چاروں میں دیکھیں محنت، لیبر جو ہے بڑی اہمیت کی عمل ہے جس نے یہ سارا کام کرنا ہے، لیکن سب سے زیادہ سفرنگ محنت لیبر کو ہوتی ہے، مزدور کو ہوتی ہے۔ وہ جو سیٹ کی چمنیوں سے اٹھنے والا دھواں مزدور کے پسینے خون سے نکلتا ہے، اور مزدور کو 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہے۔ اشتراکیت نے اس جمہوری نظام کو یہ نام نہاد جو نظام ہے،
اس کو بری طرح ڈرا کے رکھ دیا تھا، اور آپ نے دیکھا کہ رشیا میں، چائنا میں، اب چائنا دیکھیں سپر پاور بننے جا رہا ہے، اس کی وجوہات یہی تھی کہ یہ ان کے اندر جو تھی وہ ایک کنسنٹریشن آف ویلتھ کو توڑنے کی ضرورت تھی، لیکن آہستہ آہستہ وہی چیزیں پھر عود آئیں جو جمہوری نظام میں تھی وہی اس میں آ گئیں۔ لیکن یہاں پر جو ابلیس اپنے چیلے چانٹوں کو کہتا ہے کہ تم تو اس سے ڈرے بیٹھے ہو، اصل جو معاملہ ہے میں اب تم کو وہ بتاتا ہوں، تو اس کو بھی ہم تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں۔